बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसका शौहर दही भल्ले का ठेला लगाता था और उसे चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने जेल में बंद कर लिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक आदमी जो कि अपनी फैमिली के साथ शेखुपुरा में रहता था। आदमी का घर अपना ना था और ये आदमी अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ किराए के घर में रहता था। आदमी जिसका नाम आसिफ था वो किसी के पास मजदूरी करता था। आसिफ और उसकी बीवी शहनाज अपने 2 बच्चों के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे कि अचानक हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन हो गया और सारे काम बंद हो गए थे। काम बंद होने की वजह से आसिफ के घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। एक दिन शहनाज ने आसिफ को कहा, आसिफ क्यों ना हम लाहौर मेरी बाजी के घर चले जाएं, शायद उधर जाकर आपका कोई काम चल जाए। तो आसिफ बोला, पहले अपनी बाजी से पूछ लो, उन्हें कोई एतराज़ तो नहीं अगर हम उनके घर में रहें, और हाँ जब हमारे हालात ठीक हो जाएंगे यानी मेरा काम चल जाएगा तो हम अपना मकान किराए पर ले लेंगे। तो शहनाज बोली, जी उनको कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि बाजी ने तो मुझे ख़ुद फ़ोन किया था कि मेरे घर आ जाओ, ऊपर वाला पोर्शन खाली है, तुम उधर आकर रह लो। तो आसिफ बोला, अच्छा चलो ठीक है। फिर 1 हफ़्ते बाद आसिफ अपनी बीवी शहनाज और दोनों बच्चों को लेकर लाहौर शहनाज की बाजी के घर में रहने लगा। आसिफ को लाहौर में आए हुए 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन आसिफ को अभी तक कोई काम ना मिला था, बल्कि लॉकडाउन की वजह से लाहौर क्या पूरे पाकिस्तान के काम बंद हो गए थे। काम चल रहा था तो सिर्फ खाने पीने का। एक दिन शहनाज बैठी कुछ सोच रही थी तो वो आसिफ को बोली, आसिफ क्यों ना हम खाने पीने वाला कोई काम शुरू कर दें। तो आसिफ बोला, शहनाज कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, पर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम कोई भी काम शुरू कर सकें। तो शहनाज बोली, मेरे जहन में एक बात आई है, क्यों ना आप दही भल्ले वाला ठेला लगा लो, इसमें पैसे भी कम लगेंगे और काम भी शुरू हो जाएगा। तो आसिफ बोला, हाँ कह तो तुम ठीक रही हो। फिर आसिफ बाज़ार गया और दही भल्ले लगाने के लिए सामान ख़रीद लाया। अगले ही दिन से आसिफ ने दही भल्ले वाला ठेला लगाना शुरू कर दिया था। आसिफ बहुत खुश था कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा काम शुरू हो गया है, और अल्लाह के हजूर दुआ करने लगा, या अल्लाह अब तेरा ही आसरा है। आसिफ के पास बस गिने चुने लोग ही दही भल्ले लेने आ रहे थे, क्योंकि दही भल्ले की आसपास और भी बहुत सी दुकानें थीं, और आप तो जानते हैं लोग जहां से पहले चीज़ ख़रीद रहे होते हैं वो लोग वहां से ही ख़रीदते हैं। वो नए दुकान वाले के पास जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनको पसंद वहाँ की ही चीज़ आती है जहाँ से वो पहले ख़रीद रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ आसिफ के साथ भी था। जब 1-2 बार आसिफ के दही भल्ले घर वापस गए तो वो ख़राब ही हो जाते थे, क्योंकि आसिफ के दही भल्ले बिकते कम थे। तो फिर आसिफ ने कम दही भल्ले लगाने शुरू कर दिए थे। कई बार आसिफ को दही भल्लों में बहुत सा नुकसान हुआ था और इस वजह से आसिफ परेशान भी बहुत था। एक दिन आसिफ दही भल्ले के ठेले पर इसी सोच में था कि इतने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और कमाई कुछ भी नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा नुकसान ही हो रहा है। इतने में एक आदमी बड़ी तेज़ी से आसिफ के ठेले के आगे से भागा कि आसिफ उसे देख ही ना पाया था कि पल में वो किधर चला गया है। लेकिन आसिफ के पास से भागते हुए एक थैला जो कि तकरीबन 10 किलो का होगा आसिफ के पास गिर गया था। आसिफ उस आदमी के पीछे उसका थैला लेकर गया, लेकिन वो आदमी ना मिला। आसिफ उस आदमी को ये थैला वापस करना चाहता था। फिर आसिफ ने सोचा, ये थैला मैं अपने पास रख लेता हूँ, शायद वो आदमी इधर से दोबारा गुजरेगा अपना थैला ढूंढते हुए तो मैं उसको दे दूँगा। लेकिन ऐसा ना हुआ। दोपहर से रात हो गई थी, लेकिन कोई आदमी आसिफ के पास इस थैले का पूछने ना आया था। फिर आसिफ ने सोचा, मैं ये थैला घर ले जाता हूँ, शायद कल कोई आदमी आ जाए। तो इतने में एक पुलिस वाला वहां आ पहुंचा। वो सब दुकानों पे बारी बारी जा रहा था, लेकिन जब आसिफ के पास आया और उस पुलिस के आदमी ने पूछा, क्या तुमने यहाँ से किसी चोर को भागते देखा है?
اس کے پاس کافی تھیلے تھے۔ تو آصف بولا جی نہیں، میں نے یہاں سے کسی چور کو بھاگتے نہیں دیکھا ہے۔ اچانک پولیس کی نظر اس تھیلے پر پڑی جو آصف نے کسی کی امانت سمجھ کر رکھا تھا۔ آصف کا ارادہ تو نیک تھا اور وہ یہ تھیلا اس آدمی کو واپس کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ کیا؟ پولیس نے جب اس تھیلے کی تلاشی لی تو اس میں سے نوٹوں کی گڈیاں نکلی۔ پولیس نے آصف کو کہا کہ اس کا مطلب ہے تم ہی وہی چور ہو جو اس کوٹھی سے چوری کر کے بھاگا ہے۔ تو آصف بولا جی نہیں، میں چور نہیں ہوں اور مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے۔ یہ تھیلا تو اس آدمی کا ہے جو تیزی سے یہاں سے بھاگ کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے بھی گیا تھا اس کا یہ تھیلا دینے، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے یہ تھیلا اس کی امانت سمجھ کر رکھا ہے۔ تو پولیس بولی واہ چور واہ، تم تو پکے چور لگتے ہو، کہانیاں بھی خوب بنا لیتے ہو۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں نے یہاں سے کسی چور کو بھاگتے نہیں دیکھا، اور اب کہہ رہے ہو کہ یہ تھیلا اسی چور کا ہے۔ تو آصف بولا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ تو پولیس بولی ہر چور یہی کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے۔ اگر چور یہ مان لے کہ میں نے چوری کی ہے تو اسے چور کون کہے گا؟ پولیس نے آصف کی ایک نہ سنی اور پیسوں والے تھیلے سمیت آصف کو گرفتار کر کے تھانے میں لے آئے اور اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ ادھر شہناز کو جب پتہ لگا کہ آصف کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے تو وہ رونے لگی اور ساری رات روتی رہی اور اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ میں لاہور کیوں آئی تھی۔ مجھے پتہ ہوتا کہ یہاں آ کر میرے شوہر کے ساتھ یہ سب ہوگا تو میں کبھی لاہور نہ آتی۔ شہناز نے ساری رات روتے ہوئے گزار دی تھی۔ اگلی صبح وہ اسی تھانے میں گئی جہاں پولیس نے اس کے شوہر کو گرفتار کر کے رکھا تھا۔ جب شہناز وہاں گئی تو پولیس نے اس سے پوچھا جی آپ یہاں کس سلسلے میں آئی ہیں؟ تو شہناز بولی میں اپنے شوہر آصف کو ملنے آئی ہوں جس کو آپ چوری کے کیس میں پکڑ کر لائے ہیں۔ تو پولیس بولی اچھا تو تم اس چور کی بیوی ہو؟ اور پولیس کا آدمی بولا لگتا ہے تم اپنے شوہر کو ضمانت پر چھڑوانے آئی ہو، اگر کوئی وکیل ہے تو تمہارا شوہر ضمانت پر چھوٹ سکتا ہے۔ تو شہناز بولی میں اس کو یہاں ضمانت دلوانے نہیں آئی ہوں انسپکٹر صاحب، میرا شوہر تو دہی بلے کا ٹھیلا لگاتا تھا، ہم پہلے سے بہت پریشان ہیں۔ انسپکٹر صاحب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم تو شیخو پورہ میں رہتے تھے اور شیخو پورہ کے حالات لاک ڈاؤن کی وجہ سے خراب ہونے کی وجہ سے ہم لوگ شیخو پورہ سے لاہور میں آئے ہیں تاکہ یہاں میرا شوہر کام کر کے ہم سب کو پالے گا۔ لیکن انسپکٹر صاحب ہم تو یہاں آ کر اور تنگ ہو گئے ہیں۔ انسپکٹر صاحب ہمارا کوئی آسرا نہیں تھا اور میں لاہور میں اپنی بہن کے گھر میں رہتی ہوں، لیکن جب میرے بہنوئی کو پتہ لگا کہ میرے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے تو اس نے میرا سارا سامان پکڑ کر گھر سے باہر پھینک دیا ہے اور بولا کہ جہاں مرضی جاؤ لیکن میرے گھر میں نہ رہو۔ انسپکٹر صاحب لاک ڈاؤن نے تو ہمارے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے اب کچھ نہیں ہے۔ میں یہاں اپنے شوہر کی کیا ضمانت کرواؤں گی؟ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ ایسا کرو مجھے اور میرے بچوں کو بھی جیل میں بند کر دو۔ یہاں جیل میں کچھ اور نہیں تو ہمیں کھانے کے لیے روٹی تو ملے گی نا۔ شہناز پولیس والوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر بے قصور ہے، میرا شوہر بے قصور ہے، لیکن میں اسے چھڑوانے نہیں آئی انسپکٹر صاحب، بلکہ اپنے بچوں کو اور خود کو بھی لے کر آئی ہوں تاکہ آپ ہمیں بھی آصف کے ساتھ جیل میں بند کر دیں۔ چلو جیل میں ہمیں اور کچھ نہیں تو روٹی تو ملے گی نا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے اور میرے بچوں کو صرف کھانے کے لیے روٹی چاہیے۔ بے شک مجھے بھی روٹی نہ ملے، میرے شوہر کو بھی نہ ملے، لیکن میرے بچے تو بھوکے نہیں رہیں گے نا، میرے بچوں کو تو روٹی ملے گی نا یہاں پر۔ پھر پولیس کے لوگوں نے جہاں پر شہناز اپنی بہن کے گھر میں رہتی تھی اور جہاں پر اس کا شوہر آصف دہی بلوں کا ٹھیلا لگاتا تھا وہاں کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو وہاں کے لوگوں نے یہی کہا کہ آصف ایک بے ایمان آدمی نہیں ہے بلکہ وہ محنت کر کے کھانے والا آدمی ہے۔ پولیس شیخو پورہ کے اس علاقے میں بھی گئی جہاں آصف اپنی فیملی کے ساتھ رہ کر آیا تھا، وہاں کے لوگوں نے بھی آصف کی تعریف کی تھی۔ پھر پولیس کے بندوں کو بہت افسوس ہوا کہ ہم نے غلط بندے کو پکڑ لیا ہے، یہ تو ایک نیک بندہ ہے اور محنت کر کے کھانے والا بندہ ہے، دوسروں کے منہ میں نوالا ڈالنے والا بندہ ہے،
نہ کہ ان سے چھین کر کھانے والا بندہ ہے۔ پولیس کے کئی بندوں نے مل کر پھر پیسوں کا بندوبست کیا اور وہ پیسے شہناز اور آصف کو دیے اور آصف کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ آصف بے قصور تھا۔ شہناز پولیس والوں کے اس رویے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اللہ کے کچھ بندے ابھی بھی ایسے ہیں جو دوسروں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تیرے نیک بندے ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ آصف اور شہناز کا اچھا رویہ، نرم زبان آج ان کے کام آئی تھی اور پولیس نے آصف کو بھی چھوڑ دیا اور آصف کی فیملی کی مدد بھی کر دی تھی۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے لیکن ہمیشہ سچائی ہی کی جیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں بھی رہیں، ایک تو اپنی زبان نرم رکھیں، دوسرا اپنا لہجہ اچھا رکھیں اور تیسرا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو لوگ خود بخود ہی مشکل وقت میں ہماری مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔